ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، شیطان ابلیس لعین انسان پر جو جال پھینکتا ہے، اپنے گناہوں کا جال، اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانیوں کا جال، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مطلقاً ہر وقت ہی شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی ٹائم میں اس کو اللہ سے دور کر دوں، کسی طرح اس سے اللہ کی نافرمانی کروا لوں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم۔ ایک مرتبہ رات کے ٹائم، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، اندھیرے کا ٹائم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ اب رستے میں دو صحابہ نے دیکھ لیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی عورت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ان صحابہ کو روکا، کہا میری بات سنو، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، مسجد میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کیسے کوئی برا گمان کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں کے تو کسی حصے میں بھی ایسا کوئی گمان آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ بات یہ نہیں ہے، اصل میں شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے کہ مجری الدم، جس طرح کہ خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، جس طرح انسان کے رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے سوچا کہیں وہ تمہارے ذہن میں کوئی برا خیال نہ پیدا کر دے، کوئی وہم اور وسوسہ نہ پیدا کر دے، اس لیے میں اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی۔ میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، تو شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے، ایک تو مطلق ہر ٹائم، اس لیے اللہ رب العالمین سے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کئی دعائیں آتی ہیں اس کی۔ دوسرے نمبر پر شیطان کچھ مہینوں کا، کچھ خاص دنوں کا انتظار کرتا ہے کہ جن مہینوں اور دنوں کے اندر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے عقیدوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، انہیں بدعات کے اندر لگا دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے، اور بتاتا یہ ہے کہ یہ دین ہے۔ وہ لوگ دین سمجھ کے جو ہیں وہ دین سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا، آپ سب نے دیکھا کہ محرم میں کیا ہوتا ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محرم کے مہینے میں شیطان دو طرح کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دو طرح کی جماعتوں اور فرقوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ وہ کون کون سے دو لوگ ہیں؟ ایک رافضی جو ماتم کرتے ہیں، محرم میں نوحہ کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اور نمبر دو ناسبی
کہ جن کے دلوں میں اہل بیت رسول کے لیے دشمنی ہے، عداوت ہے، تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں شیطان محرم میں گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو آنے والا اسلامی مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کن کن بدعات کا رواج ہوتا ہے، کون کون سی بدعات ہمارے ہاں پھیلائی جاتی ہیں سنت کا نام لے کر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں جہاں میں، استغفر اللہ۔ بہرحال جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینہ، یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کا نام ہے سفر، سفر کا مہینہ۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات کہ دور جہالت میں لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ اس مہینے میں کوئی لمبا سفر نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ وہ سفر جو ہے اس میں کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شادی اور بیاہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے تھے کیونکہ منحوس مہینہ ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دین اسلام نے، قرآن و حدیث نے، شریعت محمدیہ نے، قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ ہیں کہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ لوگوں 12 کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ان مہینوں میں سے کسی ایک بھی مہینے کو حرمت والا کہنا، کسی ایک بھی ہفتے کو، کسی عشرے کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی لمحے کو، کسی عدد کو، کسی ہندسے کو نحوست والا کہنا، منحوس کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ تو نے تو 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 میں سے فلاں مہینہ نحوست والا ہے۔ اللہ تو نے سال کے 360 دن بنائے ہیں، ان میں سے فلاں دن جو ہے وہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، ایسے تمام عقائد، تمام عقیدے، تمام باتیں قرآن و حدیث کے منافی ہیں۔ اسلام ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام قطعی طور پر نفی کرتا ہے ایسے کسی بھی عقیدے کی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لوگوں نہ کوئی بیماری خود ایک انسان سے دوسرے انسان کو متعدی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بذاتی ہی خود ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اللہ نے بیماری میں یہ طاقت رکھی ہی نہیں۔ ولا طیرۃ، اور نہ ہی بدشگونی لینا صحیح ہے بلکہ بدشگونی لینا حرام ہے۔ ولا حامۃ، نہ ہی کسی پرندے کو منحوس جاننا یہ حلال ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے کہ لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بیماری کے متعدی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بیماری لگ جانا، ایک انسان سے دوسرے انسان کو، ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری لگ جانا۔ اب حدیث رسول میں ہے کہ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہو سکتی، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میڈیکل بتاتی ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کئی بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، وہ لوگوں سے دوسروں کو لگ جاتی ہیں۔ ابھی تو کرونا وائرس چل رہا ہے، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال حدیث رسول کے مطابق لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اب میڈیکل کہتی ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے
ایک بدو دیہاتی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، اونٹ جو ہیں، اونٹ یہ صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہرنوں کی طرح بہترین، ان میں سے کسی ایک اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے وہی خارش باقی سارے اونٹوں کو لگ جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ بدو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ خارش، یہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدو سے ایک سوال کیا، اس دیہاتی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو یہ بات کی اور اس سے سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ تو کہا اللہ نے۔ فرمایا کہ پھر یہ عقیدہ بنا لو اور سمجھ لو کہ باقی اونٹوں کو بھی بیماری اللہ کے حکم سے لگی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو باقیوں کو بیماری نہ لگتی۔ تو اگرچہ میڈیکل یہی کہتی ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، لیکن حدیث رسول کے مطابق مفہوم اور معنی یہ ہے کہ بیماری بذات ہی خود متعدی نہیں ہو سکتی۔ بیماری کے اندر اللہ نے طاقت نہیں رکھی کہ اپنی مرضی سے متعدی ہو جائے۔ ایک بیمار کے ساتھ آپ چند لوگوں کو بٹھا دیں، کچھ عرصہ تک ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بیمار ہو جائیں، کچھ بیمار نہ ہو۔ تو اگر بیماری نے متعدی ہونا ہوتا تو سارے بیمار ہوتے نا۔ تو میرے بھائی، بیماری متعدی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، ایک انسان سے دوسرے کو لگ جاتی ہے لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اس حدیث رسول میں جو دوسری بات ہے، ولا طیرۃ، کہ لوگوں بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات، ولا حامۃ، نہ ہی کوئی پرندہ منحوس ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دور جہالت کا عقیدہ تھا کہ جب جہالت کا دور تھا تب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں، چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، جس طرح کے گھر ہے، عورتیں ہیں، سواری ہوتی ہے۔ اور آج تک لوگوں میں یہ عقیدہ، یہ خرافات اور یہ خرابیاں موجود ہیں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس کو تمام مخلوقوں میں سے بہترین مخلوق بنایا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ کوئی بھی انسان، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو سمجھتے ہیں کہ منحوس، اب یہ کام نہیں کرنا، اس کام میں خیر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں صبح صبح کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، کس منحوس سے پلہ پڑ گیا تھا۔ اور اللہ کے بندوں، وہ انسان اللہ کا پیدا کردہ ہے، اگر ہم اس کو منحوس کہیں گے گویا کہ ہم اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس انسان کو بدشگونی اس کے کام سے روک دے، تحقیق اس نے شرک کیا ہے، یعنی وہ شرک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہا، کہ میری امت میں 4 کام ایسے ہوں گے جو دور جہالت کے ہوں گے، جاہلوں والے ہوں گے، میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب پر فخر کرنا، اپنے خاندان پر فخر کرنا، اپنی قوم اور قبیلے پر فخر کرنا کہ میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، میرا سٹیٹس باقیوں سے اوپر ہے۔ فرمایا کہ یہ جہالت والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام لوگ آدم کے بیٹے ہیں، بطور انسان سبھی برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں جو فضیلت ہے وہ ایمان کے تقوی کے حساب سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، لوگ جس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی بات کو کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں، کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں،
لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کو قسم سے بری کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری بات کون سی جہالت کی ہوگی؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب نامے پر طعن کرنا، لوگوں کے نسب ناموں پر، خاندانوں پر، آباء و اجداد پر لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ اور تیسری بات وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا۔ چوتھی بات ہے النِّيَاحَةُ النُّوحَةُ، اب یہ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ علم بہت پھیلا ہوا ہے ستاروں کا، ہر انسان یہ سوال کرتا ہے جی آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے گردش میں ہیں، آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ حدیبیہ جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے مکہ المکرمہ جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے روک لیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو راستے میں ایک رات بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ رات کو اللہ رب العالمین نے بارش کے تعلق سے ایک وحی کی ہے، اللہ نے بارش کے تعلق سے ایک بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، اس بارش نے میرے بندوں میں تقسیم کر دی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان میں زیادہ ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو کفر کی حدود میں، وادی کفر میں داخل ہو چکے ہیں اسی بارش کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس انسان نے یہ کہا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی، بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، جس انسان نے یہ کہا کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائے گئے، یہ فلاں ستارہ جب بھی طلوع ہوتا ہے بارش برساتا ہے، جنہوں نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کی، ستارے جو آسمان کی مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جنہوں نے اس بارش کی، اللہ کے اس کام کی نسبت اللہ کی مخلوق کی طرف کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو وادی کفر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے بندو، یہ شیطان انسان کے عقائد کو تباہ کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اب یہ باتیں جو انسان کو شرک کی حدود میں داخل کر دیتی ہیں، ان باتوں کو بہت چھوٹا اور بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، ہم ان کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں واقع ہو رہی ہے، اور بڑی زیادتی کے ساتھ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن، فرمایا کہ جو انسان کسی نجومی، کسی کاہن کے پاس گیا، من اتا عرافن، جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے جا کر نجومی سے کسی بات کے بارے میں سوال کیا، صرف اتنی، نجومی کے پاس گیا اور کسی بات کا سوال کیا، بس جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ غیب کے متعلق سوال کرتے ہیں، جی میرا فیوچر کیا ہوگا، بزنس فیوچر میں مجھے کیا ملے گا، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف سوال کرنے سے لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ جو انسان نجومی کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے وہ انسان دین اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہو گیا، آپ حنین کی طرف جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، جس کا نام غزوہ حنین ہے۔ رستے میں ایک درخت تھا،
جس کا نام تھا ذات انوات، اور مشرکین ان کی تاریخ یہ تھی، اس درخت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اس درخت پر جنگ پر جانے سے پہلے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنا اسلحہ تلواریں اس درخت پر لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ملے گی۔ اب حنین جاتے ہوئے چند صحابہ نئے تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، جب اس درخت کے پاس سے گزرے نا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے کہ ہم جس سے تبرک حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، قولکم کقول بنی اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، اور میرے صحابہ تمہاری یہ بات اتنی خطرناک ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ جب دیکھا نا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، تو کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دو، کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود، کوئی الہ مقرر کر دو۔ یعنی بنی اسرائیل نے، توجہ میری بات کی طرف کریں، بات ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور الہ، کوئی اور معبود بنا دو، مقرر کر دو، ہم جس کو پوجا کریں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا تمہاری یہ بات کہ تم نے درخت کا مطالبہ کیا ہے، یہ ان کی طرح ہے معبود بجانے کی طرح۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں، ہمارے اس معاشرے میں کتنے ذات انوات ہیں، ہر گلی گلی، محلے محلے، ہر سڑک پہ درخت لگے ہوئے ہیں، جہاں جا کے لوگ دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں، ڈوریاں باندھی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، منتیں وہاں کی پوری ہوتی ہیں، نظر نیاز مانی جاتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذات انوات کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، اور یہاں گلی گلی میں ہزاروں ذات انوات موجود ہیں۔ جس معاشرے میں ایسا ہو، پھر وہاں پر رحمت الہی کیسے نازل ہوتی ہے، اور وہاں حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، پڑھ پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، جب لاکھوں کروڑوں میں کوئی گاڑی خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر جوتی لٹکا دیتے ہیں، کالی ڈوری باندھ دیتے ہیں، کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور یہ چیز تمہیں کسی بلا سے، کسی مشکل سے بچائے گی؟ جس اللہ نے تمہیں اتنی بڑی، اتنی مہنگی گاڑی دی ہے، اللہ نے پراپرٹی، مکان، بنگلہ دیا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں مشکل سے بچانے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں دور فرمائے، جتنے کسی بھی بیماری کے اندر ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔